اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ واقعہ بیان کریں گے جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ قارون نے ایک بدکار عورت کو کچھ مال اس شرط پر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی تو آپ پر ڈر کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اس عورت سے اس بات پر قسم اٹھوائی اور پوچھا تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ کام مجھ سے قارون نے کرایا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گئے اور قارون کے حق میں بد دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے اور آپ کا حکم مانے گی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محل کو نگل جا، تو زمین اسے نگل گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قارون پوری شان و شوکت اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا اور اپنے لاؤ لشکر اور خچروں میں گھرا ہوا، جن پر خزانے کی چابیاں لدی ہوئی تھی، اور فاخرہ لباس پہن کر موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی قوموں کے عروج و زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو واعظ کر رہے تھے۔ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ قارون نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال و دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت ہے اور برتری حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور بد دعا کریں، اور میں آپ کے لیے بد دعا کرتا ہوں۔ پس موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا۔ پہلے تو بد دعا کرتا ہے یا میں تیرے لیے بد دعا کروں؟ قارون نے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، زمین کو آج میرے لیے فرما بردار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور زمین کو میں نے آپ کے تابع کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، اس کو پکڑ لے، تو زمین نے اس کو پاؤں تک پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے۔ زمین نے گھٹن تک نگل لیا، پھر شانوں تک قابو کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے مال و دولت کی طرف توجہ کر۔ اس نے اس کے تمام خزانے پکڑ لیے اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بنی لاوی یعنی قارون اور اس کی قوم ان کو لے جا۔ یہ سنتے ہی زمین ان کے ساتھ برابر ہو گئی۔ جب اس پر زمین دھسنے کا عذاب نازل ہوا اور اس کا مال اور دولت محل برباد ہو گیا اور اہل و عیال پر اور زمین بھی ضائع ہو گئی، تو اس جیسے مال و دولت کی تمنا کرنے والے پشیمان ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے جیسے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، اور کافر فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آخرت کا گھر جو قرار و سکون کا گھر ہے، جسے وہ مل جائے وہ قابل رشک ہے، جو محروم کر دیا جائے وہ مصیبت و پریشانی میں گرفتار ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے اور فساد نہیں کرتے۔ قارون کا یہ واقعہ مصر سے نکلنے سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو واضح دلیل نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان، قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر بہت جھوٹا ہے۔ اور قوم عاد و سمود کے تذکرے کے بعد فرمایا اور قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے بیان کیا، بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لائے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہ تھے، پس ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھر برسائے
اور ان میں سے کچھ کو سخت چیخ نے آ لیا اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، اور اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور کامیابی کا ذرا بنے گی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی۔ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔